کسی شہر سے کچھ فاصلے پر ایک خاموش اور پرسکون بستی میں 3 ڈاکو رہتے تھے۔ ان کی چالاکی یہ تھی کہ وہ عام لوگوں کی طرح نظر آتے تھے، سادہ لباس، نرم لہجہ اور بظاہر نیک سیرت انسان۔ بستی کے لوگ ان کو شریف اور نیک سمجھتے تھے، یہاں تک کہ ان کی اپنے گھر والے بھی ان کے اصل چہرے سے ناواقف تھے۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ تینوں رات کے اندھیرے میں دور دراز علاقوں میں چوری کرنے نکلتے اور چوری مکمل کرنے کے بعد وہ صبح ہونے سے پہلے واپس اپنی بستی لوٹ آتے۔ یہ تینوں نہ صرف چور تھے بلکہ پکے دوست بھی تھے۔ ان کی دوستی ایسی تھی کہ دکھ سکھ میں ایک دوسرے کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ کوئی مشکل آتی تو تینوں مل کر اس کا سامنا کرتے، دوسرے پر بھروسہ کرتے اور ہر حال میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہتے۔ ان کے درمیان ایسی دوستی تھی کہ جیسے دل کے 3 ٹکڑے جو کبھی الگ نہ ہوں۔ ایک دن تینوں دوستوں نے آپس میں بیٹھ کر ایک نیا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے سنا تھا کہ ایک دور دراز علاقے میں بہت امیر لوگ بستے ہیں، جن کے گھروں میں سونا چاندی اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ نہ پھر چھوٹی چھوٹی چوریاں کرنے کی ضرورت پڑے گی، نہ ہر رات کا خطرہ مول لینا پڑے گا۔ تینوں نے خوب سوچ بچار کے منصوبہ بنایا اور آخرکار اس خطرناک مگر لالچ سے بھرپور کام پر آمادہ ہو گئے۔ اگلی صبح وہ اپنے گھر والوں کو یہی کہہ کر نکلے کہ کام کی تلاش میں جا رہے ہیں اور روانہ ہو گئے۔ اس امیر شہر کی طرف یہ سفر آسان نہ تھا۔ شہر بہت دور اور ایک دن کا تھکا دینے والا سفر تھا، مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ جب وہ شہر پہنچے تو ان کے چہروں پر کوئی تھکن نہ تھی، بلکہ ایسے معصومیت اور سچائی جھلک رہی تھی کہ دیکھنے والا ان پر فوراً بھروسہ کر لیتا۔ تینوں دوستوں نے شہر پہنچ کر ایک سرائے میں قیام کیا، وہاں بیٹھ کر سادہ سا کھانا کھایا، مگر ان کے دل و دماغ میں تو صرف ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا، آج کی رات کا وہ ڈاکہ جو ان کی قسمت بدل سکتا تھا۔ کھانے کے بعد وہ خاموشی سے بیٹھے رات کے اندھیرے کا انتظار کرنے لگے۔ وقت گزرتا رہا، سورج غروب ہوا اور آسمان پر تاریکی چھا گئی۔ جب رات گہری ہو گئی اور سناٹا چھا گیا تو وہ تینوں آہستہ سے اٹھے اور اپنے بنائے گئے منصوبے کے مطابق ایک مخصوص گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے پہلے ہی دن کے وقت اسے دور سے دیکھا تھا۔ یہ ایک پرانا مگر امیرانہ گھر لگتا تھا۔ انہوں نے خاموشی سے اس کا احاطہ کیا، چاروں طرف کا جائزہ لیا اور غور سے سنا کہ اندر کتنے لوگ ہیں۔ بڑے انتظار اور جانچ پڑتال کے بعد اندازہ ہوا کہ گھر میں زیادہ افراد نہیں ہیں اور یہی وقت مناسب ہے ڈاکہ ڈالنے کے لیے۔ وہ آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ ہر قدم پر ان کی نظریں حرکت کر رہی تھی، دل دھڑک رہا تھا، مگر وہ پورے اعتماد تھے۔ وہ پیسے، زیورات اور قیمتی سامان تلاش کرنے لگے۔ کئی کمروں کی تلاشی کے بعد وہ ایک کمرے میں انہیں ایک بوڑھی عورت نظر آئی جو گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ کافی عمر رسیدہ لگ رہی تھی اور بالکل بے خبر تھی کہ کیا ہونے والا ہے۔ چوروں نے آہستگی سے باقی کمروں کی تلاشی جاری رکھی۔ آخرکار ایک کمرے میں ان کی آنکھ چمک اٹھی۔ ایک بڑے صندوق میں سے انہیں قیمتی سامان اور اشرفیوں سے بھرا تھیلا ملا۔ سامان نیا اور قیمتی نظر آ رہا تھا۔ تینوں کی آنکھوں میں خوشی اور لالچ کی چمک ابھر آئی، جیسے ان کی محنت رنگ لا چکی ہو۔ لیکن ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہ ان سے بے خبر اپنے ڈاکے میں مصروف تھے۔ لہٰذا تینوں چوروں نے کوئی وقت ضائع کیے بغیر رات کے اندھیرے میں سارا قیمتی سامان چھپکے گھر سے باہر نکالا۔ وہ بہت محتاط تھے تاکہ کسی کو خبر نہ ہو۔ انہوں نے سب اشرفیاں، زیورات اور قیمتی چیزیں اپنے ساتھ لائے ہوئے گھوڑوں پر باندھ دی اور اندھیرے میں ہی شہر کو چھوڑ کر واپس اپنی بستی کی طرف روانہ ہو گئے۔ مگر اب ایک نئی مشکل ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ان کے پاس اتنا زیادہ سامان اور پیسہ تھا کہ اسے چھپانا مشکل ہو رہا تھا۔ اگر وہ یوں ہی بستی میں داخل ہوتے تو ہر کوئی یہی سوال کرتا کہ صرف ایک دن میں اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ ان کی چوری کا راز کھلنے کا خطرہ بڑھ گیا تھا اور اب انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس ساری دولت کو کہاں اور کیسے چھپائیں۔ تینوں چوروں نے بستی میں داخل ہونے سے پہلے ایک سنسار اور ویران کھنڈر دیکھا جو برسوں سے خالی پڑا تھا۔ وہیں انہوں نے سارا قیمتی سامان چھپا دیا۔ اشرفیوں سے بھرا تھیلا انہوں نے اپنی ایک ساتھی کے حوالے کر دیا اور باقی سامان کھنڈر کے ایک خفیہ گوشے میں رکھ دیا تاکہ کوئی شک نہ کرے۔ اس کے بعد تینوں الگ ہو کر اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے چہروں پر مایوسی اور تھکن کے آثار تھے، جیسے کوئی کام نہ ملا ہو اور خالی ہاتھ واپس آئے ہوں۔ گھر والوں کو یہی بتایا کہ بہت کوشش کی مگر کوئی روزگار نہیں ملا، اس لیے واپس لوٹ آئے۔ ایک دن تو خاموشی سے گزر گیا، مگر رات کو جس ساتھی کے پاس اشرفیوں کا تھیلا تھا اس نے تجسس سے تھیلا کھولا۔ جب اس نے گننا شروع کیا تو حیران رہ گیا، اور جب تھیلے کو اچھی طرح دیکھا تو اس کے اندر سے ایک خط ملا۔
خط بہت عجیب تھا، اس میں کچھ ایسے الفاظ اور راز درج تھے جو نہ صرف حیران کن تھے بلکہ زندگی بدل دینے والے تھے۔ یہی خط آگے چل کر اس چور کو ایک کامیاب تاجر میں بدلنے والا تھا۔ لہٰذا جیسے ہی اس ڈاکو نے اشرفیوں کا تھیلا کھول کر خط نکالا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گھبراہٹ ابھر آئی۔ اس نے خط پڑھنا شروع کیا اور چند سطریں ہی گزری تھی کہ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، دل دھک دھک کرنے لگا۔ خوف اور پریشانی کے عالم میں وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ سارا مال، ساری اشرفیہ اس کی نظر سے اوجھل ہو گئی۔ خط کچھ یوں تھا: میری پیاری بیٹی، پتہ نہیں تم اب کہاں ہو، تمہارا باپ بھی دنیا سے رخصت ہو چکا ہے اور میں بھی آخری سانسیں لے رہی ہوں۔ میں نے اپنی اور تمہارے باپ کی ساری جمع پونجی، پیسے اور سامان تمہارے لیے اس فلاں کمرے میں رکھ دیا ہے۔ جب بھی آؤ تو یہ تمہارا جہیز ہے، ہماری طرف سے اسے لے لو، شادی کرو اور خوشی سے اپنی زندگی گزارو۔ تمہاری شادی صرف غربت کی وجہ سے ٹوٹ گئی، یہ سوچ کر میرا دل روز مرتا رہا، اسی لیے میں نے اپنا سب کچھ بیچ کر تمہارے لیے بہترین سامان خریدا اور اشرفیاں رکھ دی۔ میں تو مر ہی جاؤں گی، لیکن تم اس مال و دولت سے اپنی زندگی کو خوشی سے گزارو۔ میری پیاری بیٹی، غربت بہت بری چیز ہے، ورنہ میں تمہارے لیے بہت کچھ کرنا چاہتی تھی۔ تمہاری بدقسمت ماں۔ یہ خط پڑھ کر ڈاکو کی آنکھوں میں ندامت چھا گئی۔ اشرفیوں کا وزن اب اسے بوجھ لگنے لگا تھا اور دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ اٹھنے لگی۔ یہ خط پڑھ کر ڈاکو کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی، اس کا دل کانپ اٹھا اور وہ بے اختیار رونے لگا۔ وہ دیر تک زمین پر بیٹھا رہا، اشرفیوں سے بھرے تھیلے کو دیکھتا رہا جیسے وہ کوئی گناہ کا بوجھ ہو۔ اس لمحے اسے اپنی ماں یاد آ گئی، وہ ماں جس نے اسے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ اس نے سوچا، اگر یہ میری ماں کا خط ہوتا، اگر یہ میری بہن کا جہیز ہوتا اور کوئی ڈاکو اسے لوٹ کر لے جاتا تو مجھ پر کیا گزرتی۔ یہ خیال آتے ہی اس کے دل میں ندامت اور پچھتاوے کی آگ بھر گئی۔ کسی طرح رات کا وقت کاٹا اور جیسے ہی صبح ہوئی وہ سیدھا اپنے دوستوں کے پاس پہنچا۔ اس کے چہرے پر پریشانی، شرمندگی اور سنجیدگی صاف جھلک رہی تھی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو ساری بات بتائی اور خط جیب سے نکال کر ان کے سامنے پڑھ دیا۔ پھر کہنے لگا، میں تو یہ اشرفیاں اور سارا سامان واپس لے جا رہا ہوں، یہ ہمارا نہیں، کسی ماں کی آخری امید ہے۔ دوستوں کی بات سن کر وہ خاموشی سے کھڑا رہا، لیکن اس کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کہا، نہیں، ایسا بالکل نہ کرو، اگر قاضی کو پتہ چل گیا کہ یہ سب تمہارے پاس تھا تو تمہارا ہاتھ کٹ سکتا ہے، اور چونکہ یہ سامان ہم تینوں نے مل کر لائے تھے، اس لیے اگر تم واپس کرو گے تو ہمارا حصہ بھی ضائع ہو جائے گا اور ہم یہ ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ دوسرے نے فوراً تائید کی، ہمیں یہ سب واپس نہیں کرنا، قسمت نے دیا ہے، اب تمہیں خط کے پیچھے اتنا قیمتی سامان اور اشرفیاں واپس کرو گے۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے۔ لیکن وہ شخص جس نے خط پڑھا تھا بڑی نرمی اور سچائی سے بولا، ٹھیک ہے، اگر تم دونوں کا یہی فیصلہ ہے تو میں تم دونوں کا حصہ اپنی جیب سے دے دوں گا۔ قاضی کی سزا بھی اگر مجھ پر آتی ہے تو میں اسے قبول کر لوں گا، لیکن ایک ماں کے آنسو اور ایک لاوارث بیٹی کی مرحومی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں گناہ گار ضرور ہوں، لیکن بے غیرت اور بے حس نہیں ہوں۔ اگر میں نے یہ سامان واپس نہ کیا تو یقین کرو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ ہر رات یہ خط، یہ الفاظ میرے دل کو چیرتے رہیں گے۔ مختصر یہ کہ اس نے اپنے دونوں دوستوں کی رضامندی یا ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر سارا سامان دوبارہ گھوڑے پر رکھا اور اشرفیوں کا تھیلا لیا اور تنہا شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ پورا دن سفر کرتا رہا، تھکاوٹ کے باوجود اس کا دل ہلکا محسوس ہو رہا تھا، جیسے وہ کوئی بڑا بوجھ اتارنے جا رہا ہو۔ آخرکار وہ شام کے وقت اس شہر پہنچا جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا۔ اس نے گلیوں میں وہی پرانا گھر تلاش کرنا شروع کیا۔ کافی دیر تک پوچھ گچھ کے بعد انہوں نے گھر کو ڈھونڈ ہی لیا۔ اسے یقین تھا کہ اس گھر میں بوڑھی عورت کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا، اس لیے وہ سیدھا اندر داخل ہوا، مگر جیسے ہی قدم اندر رکھا ایک کمرے سے کسی لڑکی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ اس کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ جب وہ آہستہ آہستہ اندر گیا تو دیکھا کہ بوڑھی عورت اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی، وہ انتقال کر چکی تھی۔ کمرے میں جو لڑکی زاروں قطار رو رہی تھی، اسے دیکھ کر اس نے سوچا کہ شاید یہی وہ لڑکی ہے جس کے لیے خط لکھا گیا ہے، لیکن جانچ کے بعد پتہ چلا کہ یہ لڑکی بوڑھی عورت کی بیٹی نہیں بلکہ ایک پڑوسن ہے جو مرنے والے کی واحد خبر گیری کرتی تھی۔ لہٰذا اس ڈاکو نے خاموشی سے سارا سامان ایک ایک کر کے اسی کمرے میں واپس رکھا، اشرفیوں کا تھیلا بھی وہیں رکھ دیا، بلکہ اسی طرح جیسے ملا تھا۔ وہ نہایت ادب اور نرمی سے یہ سب کر رہا تھا، جیسے کسی امانت کو اس کے اصل مقام پر لوٹا رہا ہو۔ اس دوران وہ پڑوسن عورت جو رو رہی تھی اسے دیکھ کر چونک گئی۔
اس نے حیرانی سے پوچھا، بھائی صاحب آپ کون ہیں؟ ڈاکو نے مختصر جواب دیا، میں ان کا بیٹا ہوں۔ عورت نے شک بھری نظر سے اسے دیکھا اور کہا، لیکن ان کا تو کوئی بیٹا نہیں تھا۔ اسی عورت کی باتیں سن کر ڈاکو خاموش رہا، کچھ نہ بولا۔ اسے سچائی جتانے کی ضرورت نہ تھی، وہ جانتا تھا کہ وہ بیٹا نہیں تھا، لیکن اگر وہ سچ بولتا تو اسے قاضی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ مختصر یہ کہ اس نے خود محلے کے چند لوگوں کو جمع کیا، بوڑھی عورت کا جنازہ کروایا، کفن دفن کا بندوبست کیا اور پھر اسی خاموش گھر میں رک گیا، اس بیٹی کے انتظار میں جس کے لیے یہ سب کچھ رکھا گیا تھا۔ یوں ہی دن گزرتے رہے کہ ایک دن اچانک ایک خوبصورت پریشان حال لڑکی گھر میں داخل ہوئی۔ جو ہی اس نے کمرے میں اجنبی کو بیٹھے دیکھا، چیخنے لگی، تم کون ہو؟ میری ماں کہاں ہے اور میرے ابا؟ ڈاکو نے دھیمے لہجے میں جواب دیا، میں ایک اجنبی ہوں، تمہاری ماں کافی بیمار تھی اور چند دن پہلے انتقال کر گئی، اس سے پہلے مجھے معلوم ہوا تمہارے والد بھی فوت ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر لڑکی جیسے ٹوٹ گئی، اس کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، وہ شدت غم سے چیخ چیخ کر رونے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر ڈاکو کا دل بھر آیا، مگر اس نے دل مضبوط کر کے اسے تسلی دی اور کہا، موت ایک حقیقت ہے، ہر کسی کو آنی ہے، جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو دنیا سے رخصت ہی اس کا مقدر بنتی ہے، لیکن مجھے تم پر غصہ آ رہا ہے، تم نے انہیں اس حال میں کیوں چھوڑا؟ لڑکی خاموشی سے ڈاکو کی باتیں سنتی رہی، اس کی باتوں میں غصہ ضرور تھا، لیکن اس غصے میں انسانیت اور سچائی تھی۔ اس نے اس اجنبی کی آنکھوں میں جھانکا، اسے پہلی بار کسی غیر میں اپنا سا کوئی دکھ، اپنائیت اور درد محسوس ہوا۔ لڑکی نے نہایت نرم لہجے میں لرزتی آواز سے کہا، بھائی صاحب، میں دراصل اپنی ماں باپ کی مرضی سے 1 سال پہلے پھوپھی کے گھر دوسرے شہر گئی تھی۔ اس وقت میرے والد بالکل ٹھیک تھے، شاید ان کا اچانک انتقال ہوا ہو، لیکن چونکہ کوئی رابطہ نہ ہوا اس لیے مجھے ان کی وفات کی خبر بھی نہ ملی۔ ڈاکو خاموشی سے سنتا رہا، پھر گہری سانس لی اور سچائی کا بوجھ اتارنے کے لیے سب کچھ صاف صاف بتا دیا، میں مانتا ہوں کہ میں ایک ڈاکو ہوں، میں نے تمہارے گھر کی حرمت کو توڑا ہے، اگر چاہے تو مجھے سزا بھی دے سکتی ہو اور مجھے معاف بھی کر سکتی ہو، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ لڑکی کی آنکھوں سے بھرپور آنسو بہہ نکلے، لیکن اب ان میں دکھ کے ساتھ ساتھ ہمدردی، شکر گزاری اور ایک اجنبی کے لیے ایک خاص لگاؤ بھی شامل تھا۔ اس کے دل میں اس ڈاکو کے لیے جگہ بننے لگی تھی۔ جب ڈاکو اٹھنے لگا تو اس نے کہا کہ اب یہ گھر، یہ سامان، سب کچھ تمہارا ہے، میں چلتا ہوں، اگر کبھی ضرورت ہو یا مشکل وقت آئے تو پرانی بستی میں میرا گھر ہے، مجھے ضرور یاد کرنا۔ لڑکی فوراً بولی، نہیں، آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتے، آپ نے جس ایمانداری اور خلوص سے ماں کی امانت لٹائی ہے وہ کوئی عام انسان نہیں کر سکتا، اگر آپ چاہیں تو یہ اشرفیاں رکھ لیں اور یہی کوئی کاروبار شروع کریں، تھوڑا تھوڑا کر کے گھر آتے جاتے رہیں۔ مختصر یہ کہ کچھ ہی عرصے بعد دونوں کا نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی۔ اب وہ ڈاکو نہیں رہا تھا، اب وہ ایک ایماندار تاجر تھا۔ کچھ وقت بعد پرانی بستی سے اس کے دونوں پرانے دوست بھی ان کے گھر آئے، انہوں نے بھی اس کی بدلی ہوئی زندگی دیکھی، اس کی عزت، سکون اور محبت دیکھی تو ان کے دل بھی پگھل گئے، وہ بھی بدلنے کا فیصلہ کر بیٹھے اور حلال کاروبار میں اس کے ساتھ شامل ہو گئے، اور یوں ایک ڈاکو ایک امیر اور کامیاب تاجر بنا، اور اپنی ایمانداری کی وجہ سے اس نے وہ کچھ پا لیا جو کوئی سخت محنت سے بھی پا نہ سکا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کی گھنٹی کو آل پر کلک کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ پائے۔ کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔